نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ چند دنوں میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے پیش ہوا چاہتا ہے، اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جہاں روزوں کی فرضیت کو بتلایا ہے، وہیں روزے کے مقصد کو بھی بیان فرمایا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام یہ ہے کہ اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ایسی ڈھال ہے جیسے کسی شخص کے لیے لڑائی کے لیے کوئی ڈھال ہوا کرتی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعامات ایک روزے دار کے لیے ہیں۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله يقول الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، پھر آگے جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہے بڑھا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ اس ثواب سے، یعنی 10 گنا سے لے کر 700 گنا کے تک جو ثواب ہے اس سے مستثنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس سے بھی آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے کا ثواب کو کسی ناپ تول اور حساب و کتاب میں نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا ثواب نہیں جانتا۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزے کی قدر کریں اور روزوں کو جو اس کا حق ہے ان حقوق کے ساتھ روزے کو ادا کریں، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کا دل سے
اور عبادات سے صدقات سے اس کا استقبال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو روزے رکھنے کی اور اس رمضان المبارک کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔